السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی میری یوٹیوب فیملی؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ پاک سب پہ خیر کرے اور سب کی مشکلیں آسان کرے اور آنے والا سال سب کے لیے بہترین ثابت ہو۔ چلیں جی، آج جو ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں نا میں، اس میں نے ایک میکسی تیار کی تھی، اور اس میکسی میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو 3-4 جو پک ہے نا وہ دکھا دی۔ تو اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میری جو ہے نا اس میں کال آ رہی ہے ایک بار میں اب ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں۔ خیر جی، میں نے ابھی کال جو ہے نا وہ پک کرنے کا ارادہ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ خیر یہاں پر جناب میں نا، یہ پنک کلر کی فراک تھی اور کلیوں والی تھی، اور اس کے نیچے لائننگ بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو گلا ہے نا وہ بھی امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے دامن پر بھی امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جب اس کا پورے سلائی یہ میں نے کر لی تھی، اور جب میں نے اس کا ناپ کیا نا تو یہ ناپ والی شرٹ جو ہے اس کے مطلب اس کے حساب سے 1 انچ 2 انچ شرٹ لمبی ہو رہی تھی، میکسی لمبی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے نا رات کے تقریباً 12-1 بج رہے تھے، اور میں رات کو بیٹھ کے بچوں کو سلا کے یہ کام کر رہی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں نے جب ناپ کیا تو یہ شرٹ لمبی تھی، تو میں نے اس کو نیچے سے، پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میرا ارادہ تھا اس میکسی کے ساتھ پاؤچ بنانے کا یا پھر کمر بند بنانے کا۔ اب میرے پاس اتنا مٹیریل نہیں تھا کہ میں اس کا پاؤچ بناتی یا اس کے اوپر میں کوئی کمر بند بناتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی کام کرنے کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فراک لمبی ہونے کے مجھے یہ فائدہ ہو گیا تھا کہ میرے ایک ذہن میں آئیڈیا آ گیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے یہ الٹی سائڈ سے نیچے سے یہ جو پلٹاوا لگا ہوا تھا میں نے وہاں سے کٹ کیا اس کو، کیونکہ میں پورا کھولنا نہیں چاہتی تھی اس کو نا، ٹھیک ہے۔ اور سائڈوں کی سلائیاں میں نے ایک بالش کی پہلے ہی چھوڑ رکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے فٹافٹ اس کو کٹ کر کے نا نیچے سے، یہ کافی چوڑا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے یہاں سے اس کو، یہاں پر یہ پتے سے بنے ہوئے نا، تو یہاں سے میں نے گول گول پتوں کے حساب سے کٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس یہ نیچے کا حصہ بیل کا کافی بچ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے باہر جو ہے نا پیاز بیچنے والا بھائی گھوم رہا ہے، اور اس کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا، اگنور کر دینا۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو کٹ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کائیا کرنا تھا، تو میرا کائیا خراب ہو چکا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، 2-3 مہینے ہو گئے خراب بھی پڑا ہوا ہے، تو میں اکثر ایسا کر لیتی ہوں کیونکہ میرا گزارا چل جاتا ہے۔ میں نے ایک بٹر والی چھری جو ہے نا وہ اچھے سے اس کو گرم کیا، گرم کر کے، وہ پہلے خراب ہوئی ہوئی ہے چھری، تو میں نے اس کو گرم کر کے نا اس کے ساتھ نیچے سے تھوڑا سا اس کو گرم چھری لگا کے نا تو اس کو صحیح کیا تھا، مطلب کہ اس کے دھاگے شاگے نہ نکلیں، اس کے اوپر فنیشنگ رہے۔ اس طرح سے میں نے اس کے نیچے کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ میرا یہ ایک بڑا اچھا کام ہو گیا تھا، جو میں نے نیچے سے کٹ کیا نا تو اس کی جو تھوڑا سا ہلکا سا جھول آ رہا تھا نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریڈی میڈ سلائی جو ہوتی ہے اس کے اندر جھول ہلکا پھلکا آتا ہی ہے، تو نیچے سے کٹنگ کرنے کے ساتھ نا یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا تھا کہ اس کے جھول بول ختم ہو گئے تھے۔ اب پیچھے کا جو بیک تھا اس کو بھی میں نے اسی طرح سے نا فولڈ کر کے، اس کی لینتھ بھی چھوٹی ہو گئی تھی، اور اس کے نیچے سے جو بیل نکلی تھی نا وہ بیل مجھے کافی میرے لیے کام دہ چیز بن گئی تھی، وہ میں نے اس کے ساتھ میں نے پاؤچ تیار کر لیا تھا۔ پاؤچ کی میں نے یہاں پر ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ میری ویڈیو جو ہے نا وہ بہت لمبی ہو جاتی پھر، اور اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ میں بنانا نہیں چاہ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، آپ لوگ بولو گے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پاؤچ بنانا ضرور بتاؤں گی، اور جتنی ہماری میکسیاں اور امبرائڈری والے کپڑے آتے ہیں نا شادی بیاہ کے، ان کے ساتھ پاؤچ بنے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نا میں ایک بات کہنا چاہوں گی یار، ایک میرے پاس نا کل لیڈیز آئی تھی جو میری بہن، مجھے ابھی تک شاید اس کا چہرہ میری آنکھوں سے جا نہیں رہا، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ وہ میری بہن جو ہے نا وہ بہت میرے ساتھ ایک اپنی گھر کی باتیں شیئر کر رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا میں ان کا یہاں پر نام لوں، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا اس کی باتیں سن کے، کہ یہاں پر میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے خود پہ بھی وہ باتیں جو ہے نا تکلیف دے گئیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں میرے خود کے ساتھ بھی ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں جب میری بات سنو گے تو آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ یہ تو ہماری والی کہانی ہے، تو یہ ہر گھر میں کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ بیچاری کچھ یوں تھی کہ وہ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان تھی، گھر کی وجہ سے اس لیے پریشان تھی، وہ مجھے بول رہی تھی آپ مجھے سلائی سکھا دیں، تو اس نے اس وجہ سے میرے ساتھ اپنے حالات شیئر کیے تھے۔ یہاں پر شاید بات لمبی ہو جائے گی اور ویڈیو چھوٹی ہوگی، اس لیے میں پوری بات آپ لوگوں کو نہیں بتا سکوں گی، تو شاید میں اگلی ویڈیو میں آپ کو باقی کا کلپ بتاؤں گی ضرور ان کا، میں ان کا نام بالکل بھی نہیں لوں گی، لیکن میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو چاہے کچھ بھی نہیں آتا نا تو آپ اللہ کا سہارا لیں، آپ اللہ سے باتیں کریں، آپ اللہ سے اپنا دل ہلکا کریں رو کے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو کوئی ایسا سکل دے۔ چلو آپ کو میں سلائی سکھا دوں گی، لیکن میں صرف سکھا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے آگے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کے جو مشکل حالات ہیں وہ اللہ پاک اچھا کرے اور بہتر کرے۔
تو آپ بھلے کوئی ہلکا کام سیکھ لیں، آپ سلائی کا سیکھ لیں، آپ پارلر کا سیکھ لیں، آپ کوئی اور سیکھ لیں، آپ جو بھی سیکھیں، آپ ایک سکل سیکھ لیں اور آپ اس کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جب تک نہیں چھوڑیں جب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو جاتی۔ تو میری یہ سب بہنوں کے لیے یہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی یار ہم اللہ تعالیٰ ہم اپنے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے بھاگو، میں آپ کو کسی چیز میں رلنے ہی نہیں دوں گا، مطلب میں آپ کو کہیں بھی خوار نہیں ہونے دوں گا۔ تو ہاں واقعی یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم لوگ نا اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ ویڈیو چھوٹی ہے اور ان کی بات جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی، ان کے دکھ اور ان کی تکلیف، لیکن میں جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ضرور کہ ان کی کیا کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں نہ کہیں میں سسرال جتنے بھی میری بہنیں ہیں ان کے سسرال والوں کو میں یہی بولوں گی، چاہے وہ میرے ہی کیوں نہ ہوں یا کسی اور کے کیوں نہ ہو، میں سب کو یہ بولوں گی کہ یار خدا را آپ کسی کی بیٹی لاتے ہو نا تو آپ ان کو اتنا ٹارچر نہیں کرا کرو کہ وہ ذہنی مریض ہو جائیں۔ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ اپنے گھروں سے شروع دن سے مطلب ایک بیگانہ پن ان کو دکھایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیٹا آپ پرائی ہو، اب بیٹا آپ پرائی ہو، بیٹا آپ نے اگلے گھر میں جانا ہے۔ تو اگلے گھر میں وہ بڑے سپنے لے کے بڑا کچھ سوچ کے آئی ہوتی ہیں، اپنی پوری زندگی کا سوچ کر آتی ہیں۔ تو آپ لوگ ایک دن میں ایک لمحے میں سب کچھ توڑ پھوڑ مچا دیتے ہو۔ یہ سب کے لیے بیٹے پرائے ہوتے ہیں، بیٹے ہم نے دوسروں کو دینے ہوتے ہیں۔ ماؤں کے لیے ماؤں کو یہ اپنا جو ہے نا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، ماؤں کو کرنا چاہیے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اگر آپ ظلم کرتے ہو تو آپ کی خود کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے گھروں میں بھی پھر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بولا ہے کہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ تو آپ نہیں کیا کرو، یقین کرو آپ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے بھرنا ہے۔ آپ لوگوں اگر میں کروں گی تو ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی جگہ پر ہوں۔ میں سب کے لیے یہی بات کہوں گی کہ نہیں کرا کرو یار، بیٹیاں کسی کی بھی ہوں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ نہیں کیا کرو آپ، چاہے وہ بہو ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ دیکھا جائے تو ہر بیٹی بہو ہے، ہر ماں بہو ہے، بہو کا روپ تو سب نہیں دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یار آپ لوگ نہیں کیا کرو۔ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کسی کی بیٹی کو ہم سوائے بہو کے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو ایسا نہیں کیا کرو، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کرتے ہو نا تو میرے خیال میں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہو، کیونکہ وہی بیٹے جنہوں نے آپ کے پورے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ یار اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں کروں گی بات۔